امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیجنگ کا دورہ یومنہ کے دورے کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جو کہ 14ویں صدی کے خصوصی کمپاؤنڈ ہے جہاں لا چینی رہنما رہتے اور کام کرتے ہیں۔ جی کی اس دورے پر رہنمائی کرنا کیمروں کے لیے ایک اور لمحہ تھا جو کہ 2 روزہ سفر میں بہت زیادہ تھا، لیکن دونوں فریقوں کی طرف سے متفق ہونے والی پالیسی کے بارے میں تفصیلات کے بارے میں بہت کم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیجنگ کے دورے سے پہلے ہفتوں سے ان کی انتظامیہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے ہونے والے مذاکرات کے درمیان چین پر ایران پر جھکاؤ رکھنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ اس کے باوجود جب ٹرمپ چینی دارالحکومت میں 40 گھنٹے سے کچھ زیادہ کے بعد اور صدر سی جن پنگ کے ساتھ باتوں کے ایک سلسلے کے بعد جمعہ کی سہ پہر کو بیجنگ سے ایئر فورس 1 پر روانہ ہوئے، اس بات کا بہت کم ثبوت تھا کہ دنیا کی 2 طاقتور ترین ممالک دنیا کی ختم کرنے کے بارے میں کوئی معاہدہ کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق 2025 میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کو ایک طرف رکھتے ہوئے ابتدائی علامات امریکہ اور چین کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کے بعد ہیں۔ ٹرمپ اس چین کے صدر شی ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کے بعد ہیں۔ ٹرمپ اس ہفتے چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے لیے 3 دن کے لیے بیجنگ میں تھے۔ ان کے ساتھ امریکی سی ای اوز کا ایک وفد بھی شامل تھا جس میں ایپل انڈیا، بلیک راک اور گولڈمین سیکس کے سربراہان بھی شامل تھے۔ رامون مقبوضہ مغربی کنارے 1940 کے بعد سے اپنی وسطی مغربی کنارے کی بیڈوین کمیونٹی کی 7ویں جبری نقل مکانی کے بعد ابو نجاح یوم نکبہ تک سوچنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ وہ بہت جلدی میں تھا، دن کے بحرانوں پر ردعمل ظاہر کرنے میں بہت مصروف تھا۔ مسلسل تیسرا نکبہ، جیسا کہ اس نے اسے کہا، یہ رہنے کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے، اسی وجہ سے میں جلدی میں ہوں، مجھے لے جانے کے لیے گاڑی کا انتظار کر رہا ہوں۔ ابو نجح نے کہا، مختار یا این سامیہ کی سابقہ بدو برادری کے رہنما نے رامون کے مضافات میں حال ہی میں نصب کیے گئے خیمے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جلجیا میں بڑھتے ہوئے تشدد کے درمیان اپنے بیٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھاگے۔ پنجاب اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایس نے نرسنگ سٹاف کو جنرل ڈیوٹی پر تعینات کرنے پر پابندی عائد کرتے ہوئے تمام اداروں کو ہدایت کی ہے کہ نرسوں کو ان کے اصل عہدوں سے دور تعینات نہ کیا جائے۔ ایک سرکاری خط کے مطابق نرسوں کو جنرل ڈیوٹی پر مامور کرنے کا عمل صحت کی خدمات کی فراہمی کو متاثر کر رہا تھا۔ جواب میں ککما نے ہدایت کی ہے کہ نرسنگ سٹاف صرف ان پوسٹوں پر ڈیوٹی سر انجام دے جس کے لیے انہیں تنخواہ دی جاتی ہے۔ 2019 اور 2026 کا موازنہ کرنے والی ہائی ریزولوشن سیٹلائٹ تصاویر نے اپر دیر کے کچھ حصوں میں بڑے پیمانے پر جنگلات کی کٹائی کا انکشاف کیا ہے، جس سے خیبر پختونخوا میں جنگلات کے تحفظ پر تازہ تجویز کیا ہے، جہاں شیرنگل کے علاقے میں جاٹکول پائی جاتی ہے۔ اسپیس چار کلائمن سے لی گئی تصاویر شیرنگل کے علاقے میں جاٹکول گاؤں کے قریب 13 قدرتی درختوں کے ڈھکنے کے وسیع نقصان کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں 7 سال کے عرصے میں جنگل کے بڑے حصے خالی زمین میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کی جانب سے 1 جولائی سے شروع ہونے والے نئے کنٹریکٹ سائیکل سے قبل قومی کرکٹرز کے سینٹرل کنٹریکٹ میں بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ ذرائع کے مطابق سینٹرل کنٹریکٹ کا موجودہ مالیاتی ماڈل 30 جون کو ختم ہو جائے گا۔ 3 سالہ مالیاتی ڈھانچہ 2023 میں پی سی بی کے سابق چیئرمین ذکا اشرف کے دور میں متعارف کرایا گیا تھا اور موجودہ چیئرمین محسن نقوی کے دور میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ سینٹ نے ایک حکومتی بل منظور کیا ہے جس میں مسافروں کے لیے معاوضے میں اضافہ کیا جائے گا، جس میں ایئر لائن کی خرابی کے باعث ہوائی سفر کے دوران موت یا چوٹ شامل ہے۔ ترمیم شدہ قانون کے تحت معاوضہ روپے سے بڑھا کر روپے کر دیا گیا ہے، 5 ملین سے روپے 20 ملین۔ طارق فضل چوہدری نے کیریج بائی ترمیمی بل 2026 سینٹ میں پیش کیا، جہاں اپوزیشن کی جانب سے بل کو قائمہ کمیٹی کو بھیجنے کے مطالبے کے باوجود اسے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے حکام کو صوبے بھر میں مین ہول کے نیچے حفاظتی جال لگانے کی ہدایت کی ہے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے اور عوام کی حفاظت کو بہتر بنایا جا سکے۔ پالیسٹر پٹی کے حفاظتی جال مین ہولز گٹرون نکاسی آب کے نظام کے اندر لگائے جائیں گے۔ گوجرانوالا میں ایک پائل پروجیکٹ پہلے ہی شروع کیا جا چکا ہے جس میں 30,000 مین ہولز پر جال لگائے جائیں گے۔
PPP کی MNA اور ترجمان شازیہ مری نے جمعہ کے روز کہا کہ دو لوگوں کے درمیان بات چیت کی ایک مثال جنہوں نے کئی سالوں سے قریب سے کام کیا تھا تنہائی نہیں دکھا سکتا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلال بھٹو زرداری کی ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ویڈیو کلپ سوشل پر وائرل ہونے کے بعد یہ واقعہ جمعرات کو اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس میں پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں پیش آیا۔ سرکاری ذرائع نے جمعہ کو بتایا کہ خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں ایک فوجی کیمپ پر حملے کو پسپا کرتے ہوئے سیکورٹی فورسز نے 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ منگنی کے دوران 4 سیکورٹی اہلکار بھی شہید ہوئے۔ کینیڈا کے ریپر ڈریک نے اپنے فلسطینی نژاد امریکی ہم اسڈی جے خالد پر اپنے ہی لوگوں کی حالت زار پر مؤخر ذکر کی واضح بے حسی پر صرف ایک وحشیانہ ڈسک کھول دیا۔ ڈریک نے جمعہ کو 3 نئے البمز آئس مین حبیبی اور میڈ آف آنر کو گایا، جس میں ایک گانے میں خاص طور پر طاقتور لائن تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی آخری صبح بیجنگ میں زونگننہائی میں گزار، جو کہ چین کی حکمران کمیونسٹی قیادت کا انتہائی خفیہ سخت حفاظتی حصار ہے۔ ٹرمپ اور چینی رہنماشی جن پنگ اس کے قدیم باغات میں ٹہل رہے تھے، ٹرمپ نے گلاب اور زی کی چائے اور دوپہر کے کھانے پر بات چیت کرنے سے پہلے بیج بھیجنے کی پیشکش کی تھی۔ اٹلی کی وزارت خارجہ نے جمعرات کو بتایا مالدیپ میں اسکوبا ڈائیونگ کے حادثے میں 5 اطالوی شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ واقعہ اٹول میں پیش آیا، جہاں یہ گروپ تقریباً 50 میٹر 165 فٹ کی گہرائی میں زیر آب غاروں کی ایک سیریز کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امریکہ کیوبا کے سابق صدر راؤل کاسترو پر فرد جرم عائد کرنے کا حکومت پر دباؤ بڑھا رہا ہے، کیونکہ واشنگٹن جزیرے کی کمیونسٹ حکومت پر دباؤ بڑھا رہا ہے۔ جمعرات کو متعدد جو امریکی ذرائع سالہ بھائی کے خلاف ممکنہ الزامات 1996 کے اس واقعے سے متعلق ہیں، جس میں کیوبا نے کاسترو مخالف انسانی ہمدردی گروپ برادرز ٹو دی ریسکیو کے ذریعے اڑائے گئے طیاروں کو مار کرایا تھا۔ مئی میں تکنیکی چھانٹیوں میں دوبارہ اضافہ ہو رہا ہے۔ مہینہ صرف آدھا ختم ہونے کے باوجود ازال کٹوتیوں کی تعداد پہلی اپریل کے کل کے قریب میں کٹوؤں کی تعداد پہلے ہی اپریل کے کل کے قریب ہے۔ ٹرو اپ کے اعداد 35,700 سے زیادہ ٹیک ورکرز کو فارغ کیا جا چکا ہے۔ یہ رفتار پچھلے سال کے مقابلے میں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، جب 2025 میں 2,45,000 سے زیادہ ٹیک ورکرز نے اپنی ملازمتیں کھو دیں۔ ولیکٹرا نے اپنی ویلوسٹی 100 اسی الیکٹرک موٹر سائیکل کے لیے، کیونکہ کمپنی پاکستان کی بڑھتی ہوئی الیکٹرک فیصد مارک اپ قسطوں کے منصوبے متعارف کرائے ہیں۔ الیکٹرک گاڑیوں کی مارکیٹ میں اپنی موجودگی کو بڑھا رہی ہے۔ کمپنی کی طرف سے شیئر کی گئی تفصیلات کے مطابق ویلوسٹی 180 کو اب 12، 18 اور 24 ماہ کے فنانسنگ پلانز کے ذریعے خریدا جا سکتا ہے۔ ہندوستانی ارب پتی صنعت کار گوتم اڈانی نے جرم تسلیم کیے بغیر بدعنوانی سے منسلک امریکی سول عدالت کے ایک مقدمے کئی ملین ڈالر کا تصفیہ ادا کرنے پر رزم ظاہر کی ہے۔ ان کی کمپنی نے جمعہ کو کہا نیو یارک میں نومبر 2024 کی فرد جرم صنعت کار اور متعدد ماتحتوں پر رشوت ستانی کی ایک وسیع اسکیم کے تحت بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو جان بوجھ کر گمراہ کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ PPP کی MNA اور ترجمان شازیہ مری نے جمعہ کے روز کہا کہ 2 لوگوں کے درمیان بات چیت کی ایک مثال جنہوں نے کئی سالوں سے قریب سے کام کیا تھا تنہائی میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری کی ان کے ساتھ بدتمیزی کی ویڈیو کلپ سوشل پر وائرل ہونے کے بعد یہ واقعہ جمعرات کو اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس میں پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں پیش آیا۔ روم میں وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ مالدیپ میں اسکوبا ڈائیونگ کے حادثے میں 5 طالبی ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزارت نے کہا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ غوطہ خور 50 میٹر 164 فٹ کی گہرائی میں غاروں کو تلاش کرنے کی کوشش کے دوران ہلاک ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ واقعہ اٹول میں ہوا۔ افریقہ کی اعلیٰ صحت کی ایجنسی نے ڈیموکریٹک ریپبلک کانگو کے مشرقی صوبے اتوری میں ایبولا کے پھیلنے کا اعلان کیا ہے۔ افریقہ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن سیت نے کہا کہ تقریباً 246 کیسز اور 65 اموات کی اطلاع ملی ہے، خاص طور پر منگوالو اور روامپارا کے علاقوں میں۔ اس نے مزید کہا کہ لیبارٹری سے تصدیق شدہ کیسوں میں سے 4 اموات کی اطلاع ملی۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ اسقاط حمل کی گولی مائفپرستون تک ڈاک کے ذریعے رسائی جاری رکھی جا سکتی ہے۔
گولی بنانے والے 2 مینوفیکچررز نے سپریم کورٹ سے مداخلت کرنے کو کہا تھا جب ایک زیر عدالت نے ایک جاری مقدمے کے حصے کے طور پر مائف پرستون تک رسائی پر اہم پابندیاں عائد کی تھیں۔ ریئل میڈرڈ کے سٹرائکر کائلان امباپے کا کہنا ہے کہ کوچ الوارو اربیلوا نے انہیں کو سکواڈ میں چوتھا فارورڈ ہے۔ فرانس کے کپتان میں چوتھا فارورڈ ہے۔ فرانس کے کپتان جانا جمعرات کو اوویڈو کے خائی کے خلاف 2-0 کی جیت میں ران کی پریشانی سے واپس آئے، لیکن 71ویں منٹ کے متبادل کے طور پر ان کی موجودگی کو سینٹیاگو برنابیو میں میڈرڈ کے اپنے ناراض حامیوں کی سیٹیوں سے خوش آمدید کہا گیا۔ سائنسدانوں نے تھائی لینڈ میں ڈائنوسار کی ایک بڑی نئی نسل کی باقیات کی نشاندہی کی ہے جس کا وزن 9 بالغ ہاتھیوں کے برابر ہے۔ سائنسی رپورٹس کے جریدے میں جمعرات کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق ناگاٹٹنسس جنوب مشرقی ایشیا کا سب سے مشہور ڈائنوسار ہے اور ڈائناسور نسب کا ایک رکن ہے جسے سورپوڈ کہتے ہیں، جو لمبی گردن اور دم، چھوٹے سر اور 4 کالمی ٹانگوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ ڈربی شائر فالکنز نے آئندہ وائٹلٹی بلاسٹ 2026 کے سیزن کے لیے ساتھ ہی پاکستانی کرکٹر سفیان مقیم کے متبادل کے طور پر پاکستان کے بائیں ہاتھ کے تیز گیند باز عاکف جاوید کو سائن کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ڈربی شائر نے اس سے قبل ٹی20 مقابلے کے لیے سفیان مقیم کو حاصل کیا تھا، تاہم بائیں ہاتھ کے اسپنر بین الاقوامی وعدوں کی وجہ سے ٹورنامنٹ کے پہلے ہاف کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔ سندھ حکومت نے عید الاضحی کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی کھالیں جمع کرنے کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کی اجازت کے بغیر کھالیں جمع کرنے پر سختی سے پابندی ہوگی۔ ٹرانسپورٹرز اور اربن ریسورس سینٹر کے جوائنٹ ڈائریکٹر فاروق نے کراچی کے کریم آباد انڈر پاس کے ڈیزائن اور ٹریفک کی صلاحیت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ حال ہی میں کھلنے کا اظہار کرتے ہوئے اس منصوبے کو بھیڑ اور آپریشنل مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا 346 بلین انڈر پاس تقریباً 1080 میٹر تک پھیلا ہوا ہے اور اسے کراچی کا سب سے طویل ٹنل قسم کا انڈر پاس قرار دیا جا رہا ہے۔ وزارت داخلہ نے بیرون ملک مقیم مسافروں اور ملازمت کے متلاشیوں کے لیے تصدیق کے عمل کو آسان بنانے کے لیے پورے پاکستان میں پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ کا ایک متحد نظام شروع کیا ہے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق چاروں صوبوں کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے ریکارڈز کو ایک مرکزی پلیٹ فارم میں ضم کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے مبینہ طور پر سوتھرا پنجاب کے آپریشنز مینیجر عبداللہ باجو کو مبینہ طور پر 10 کروڑ روپے سے زائد کی کرپشن کے الزامات پر مقدمہ درج کرنے کے بعد گرفتار کر لیا ہے۔ ایک بلین ذرائع کے مطابق باجوہ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف صفائی کے منصوبے میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں کی انکوائری کے بعد مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ فیفا نے جمعرات کو کہا کہ میڈونا اور شکیرا کے پاپ سپر گروپ BTS کے ساتھ مل کر نیو جرسی کے اسٹیڈیم میں پہلے ورلڈ کپ کے فائنل ہاف ٹائم شو کی سرخی لگائیں گی۔ ٹورنامنٹ کے منتظم نے مزید کہا کہ کولڈ پلے گلوکار کرس مارٹن 19 جولائی کو ہونے والے ایکسٹروواگنزا کی تیاری کریں گے۔